بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ نمل کا رکوع نمبر 5 اور 20ویں پارے کی ابتدا یعنی پہلا رکوع۔ مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل الحمد للہ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وسلام علی، اور سلامتی ہو علی عبادہ الذین، اللہ کے ان بندوں پر اصطفیٰ جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ اللہ خیر، کیا اللہ بہتر ہے؟ اصل میں تھا اللہ، یعنی کا مطلب کیا ہوتا ہے نا، حمزہ استفہام کے لیے آتی ہے اللہ، لیکن دونوں حمزہ چونکہ متحرک ہیں تو اس لیے دوسری حمزہ کو الف سے بدل دیا ہے، قانون ہے صرف کا۔ تو اللہ، اللہ کیا اللہ خیر بہتر ہے، ام یا وہ کہ ما یشرکون جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، وہ معبود بہتر ہیں۔ ام من خلق السماواتی، ام الگ ہے من الگ ہے، ملا کے پڑھ رہے ہیں تو ام من لکھ دیا اس کو، ورنہ اصل میں ام الگ ہے من الگ ہے۔ ام من، کیا وہ خلق السماوات والارض جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو، وانزل لکم اور نازل کیا اس نے تمہارے لیے، من السماء ماء آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ پھر اگایا ہم نے بھی اس پانی سے، حدائقہ، حدیقہ کی جمع، حدیقہ باغیچے کو کہتے ہیں، حدائقہ بہت سے باغیچے، ذات بہجتن، بہجہ خوش نمائی کو کہتے ہیں، ذات بہجہ خوش نمائی والے یعنی اچھے لگنے والے بھلے لگنے والے باغات پیدا کیے ہم نے اس پانی سے۔ ما کان لکم، نہیں ہے تمہارے لیے یہ بات، یعنی تمہارے لائق ہی نہیں ہے، تم میں طاقت ہی نہیں ہے، ان تم بتو کہ تم اگاؤ، شجرہا ان باغات کے درختوں کو۔ انبات بار بار یہ لفظ گزر چکا ہے، نباتات سے نکلا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا معبود ہے کوئی اللہ کے ساتھ؟ بل ہم قوم، بلکہ یہ ایک ایسی قوم ہے، یعدلون جو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ عدل یعدلو کا عدلن کا معنی برابری کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی یعدلون بہ، با محذوف ہے یہاں پر، کہ یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ ام من جعل الارض قرارا، کیا وہ ذات جس نے بنایا زمین کو قرارا، قرار گاہ، رہنے کی جگہ، وجعل خلالہا اور بنایا خلال اس کے بیچ میں، ہم کہتے ہیں نا خلال کر رہا ہوں دانتوں میں، تو یہ دانتوں کے بیچ میں جو جگہیں ہوتی ہیں ان میں جو آپ خلال کو داخل کر کے وہ پھنسی ہوئی چیزیں نکالتے ہیں تو اس کو خلال کہا جاتا ہے، تو خلال بیچ میں، وجعل خلالہا اور بنا دیا اس زمین کے بیچ میں، یعنی زمین کے اندر، انہارا نہروں کو، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، دریاؤں کو بنا دیا، وجعل لہا رواسیا اور بنا دیا اس زمین کے لیے رواسی، مضبوط پہاڑ، راسیہ کہتے ہیں جمی ہوئی چیز کو، رواسی اس کی جمع، یعنی پہاڑ مراد ہیں جو زمین میں گڑے ہوئے جمے ہوئے ہوتے ہیں۔ وجعل بین البحرین حاجزا اور بنا دیا اس نے دو سمندر کے درمیان پردہ، حاجز کڑوے اور میٹھے پانی کے درمیان۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی امن یجیب المضطر، بھلا وہ جو پکار کا جواب دیتا ہے مضطر کی، اضطرار کہتے ہیں مجبور ہو جانا، کہتے ہیں نا اضطراری کیفیت میں یہ کام کیا اس نے، تو اصل میں تھا مضطرر، مکتسب کی طرح، تے کو طا سے تبدیل کیا تو مضطرر، اور را کا را میں ادغام کیا مضطر، تو مکتسب کی طرح، مجبور پریشان، بھلا وہ جو مجبور کی پکار کا جواب دیتا ہے، یجیبو کا معنی اس کو جواب دیتا ہے، اذا دعاہ جب وہ مجبور اس کو پکارتا ہے، ویکشف السوء، کشف کہتے ہیں دور کر دینا، اور اس سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض اور بناتا ہے تم کو زمین میں خلیفہ، نائب بنایا اس نے تمہیں زمین میں۔ الہ مع اللہ، کوئی اللہ ہے، کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ بھلا؟ قلیلا ما، قلیلا ما یہ پورا ایک ہی لفظ ہے، قلیلا ما قلیلاً کی جو تنوین ہے نا اس کی تاکید کے لیے ہے، قلیلا ما بہت تھوڑا ہے تم، تذکرون نصیحت حاصل کرتے ہو، یعنی تم نصیحت بہت تھوڑی حاصل کرتے ہو۔ ام من یہدیکم، بھلا وہ ذات جو تمہاری رہنمائی کرتی ہے، فی ظلمات البر خشکی کے اندھیروں میں بھی، والبحر اور سمندر کے اندھیروں میں بھی، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ اور وہ ذات جو ہواؤں کو بھیجتی ہے، بشراً خوشخبری والا بنا کر، بین یدی رحمتہ اپنی رحمت سے پہلے، یعنی بارش سے پہلے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اس کے ساتھ؟
تعالی اللہ، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، عما ان معبودوں سے، یشرکون جن کو یہ شریک کر رہے ہیں، ام من یبدأ الخلق، کیا وہ ذات جس نے مخلوق، یعنی خلق بمعنی مخلوق ہے، مصدر ہے نا، تو مصدر فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے، مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی ورب کا جو ورڈ ہے وہ عربی میں فاعل اور مفعول دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ام من یبدأ الخلق، بھلا وہ ذات جس نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا، اب بدا یبدأ یعنی ابتدا کرنا، ثم یعیدہ پھر وہی اس مخلوق کو لوٹائے گا یعنی دوبارہ پیدا کرے گا، ومن یرزقکم اور وہ ذات جو تمہیں روزی پہنچاتی ہے، من السماء والارض آسمان سے بھی اور زمین سے بھی، الہ مع اللہ کیا کوئی معبود ہے اس اللہ کے ساتھ، قل کہہ دیجیے، ہاتو برہانکم، ہاتو کا مطلب لاؤ، برہانکم اپنی واضح دلیل، برہان کہتے ہیں دلیل قاطعہ، بالکل واضح دلیل ہو جس میں کوئی جس دلیل کو الگ سے ایکسپلین نہ کرنا پڑے، واضح دلیل، 2 اور 2 4 کی طرح، قل ہاتو برہانکم لاؤ تم اپنی واضح دلیل، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، قل کہہ دیجئے، لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، نہیں جانتا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں جو بھی مخلوق ہے، من فی السماوات جو مخلوق بھی آسمان اور زمین میں ہے، لا يعلم غیب نہیں جانتی، الا اللہ مگر اللہ ہی جانتا ہے، یہ الا مستثنی منقطع ہے، منقطع کا معنی الا بمعنی لاکنہ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ جو زمین آسمان میں مخلوق ہے تو اللہ بھی ان میں سے ایک معاذ اللہ مخلوق ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی مخلوق غیب نہیں جانتی سوائے اللہ کے، تو اللہ تو مخلوق نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مستثنی منقطع، یعنی اللہ کا پیچھے مخلوق سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ الا لاکنہ کے معنی میں، کئی بار میں اس کو بھی ایکسپلین کر چکا ہوں، لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب، نہیں جانتا جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، غیب کا علم نہیں جانتا، الا اللہ ہاں ایک ذات ہے اللہ، یعنی لیکن یعنی لیکن کا مطلب ہوتا ہے تمہیں اس کلام سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بھی غیب نہیں جانتا، لیکن نہیں، ایک ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، وہ غیب کا علم جانتا ہے، وما یشعرون اور ان لوگوں کو علم نہیں ہے، ایان یبعثون یہ کب زندہ کیے جائیں گے، بل ادارک علمہم، دارک اصل میں تھا تدارک، تدارک کا معنی آپ کو پتہ ہے اردو میں کہتے ہیں بھئی ایک غلطی تھی اس کا تدارک کر لیا انہوں نے، اس کی تلافی کر لی ہے، تو اس سے کیا ہوا، تلافی کرنے سے وہ غلطی گویا کلعدم ہو گئی، تو تدارک کا ایک معنی فنا ہونا بھی آتا ہے، تو یہاں فنا ہونے کے معنی میں ہے، کلعدم ہونے کے معنی میں ہے، تو تدارکا میں تا کو دال بنایا، ددارکا بن گیا، کیونکہ تا اور دال کا جو مخرج ہے قریب قریب ہے نا، تو ددارکا بن گیا، باب تفاعل ہے نا تزاربا کی طرح، تو یہ بن گیا ددارکا، پھر دال کا دال میں ادغام کیا، تو جب بھی 2 حرف ایک جنس کے ہوتے ہیں ان کا ادغام کرتے ہیں تو پہلے کو ساکن کرنا پڑتا ہے، تو یہ بن گیا دارکا، پہلا لفظ ساکن ہے، جب پہلا لفظ ساکن ہوتا ہے تو شروع میں حمزہ لاتے ہیں ادارکا، لیکن جب بل شروع میں آیا تو الف سائلنٹ ہو گیا، حمزہ ہے نا تو ملا کے پڑھیں گے تو بل ادارکا کو پڑھتے ہیں بل ادارکا، تو اصل میں تھا بل تدارکا، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ہی فنا ہے، ان کو کچھ بھی نالج نہیں ہے آخرت کے بارے میں، بل ہم فی شک منہا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت کے بارے میں شک میں ہیں، بل ہم منہا عمون، عمون نابینا، اعمیٰ نابینا شخص کو کہتے ہیں نا، تو جو ہے یہ عمون جو تھا اصل میں یہ عمیون تھا، جمع کا صیغہ ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے عمون، فعل کا وزن بھی عربی میں، فعل کا جو وزن ہے نا وہ بھی جمع کے لیے یعنی صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو حذر جیسے گھبرانے والے کو کہتے ہیں حذر، تو عمیہ سے جب جمع بنائے تو عمیون، عمیون سے یعنی عمیہ کا مطلب عمیون سے عمیون، اور پھر ملا کے اس کو جو قانون لگا تو پڑھا جاتا ہے عمون، بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ لوگ اس آخرت سے اندھے ہوئے ہوئے ہیں۔ یہ تو مختصر لفظی ترجمہ گرامر کے ساتھ تھا، میں اب اس کی تفسیر کی طرف آتا ہوں۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبروں کے واقعات سنائے، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت صالح علیہ السلام کا اور لوط علیہ السلام کا، یہ واقعہ پھر لوط علیہ السلام کا واقعہ اس پہ ختم کیا کہ ہم نے کیسے ان کو پتھروں سے ہلاک کیا اور کتنی ہی بری بارش تھی پتھروں کی جو ان پہ برسی۔
یہ سارے واقعات سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلاصے کے طور پر، یعنی اس کے نتیجے کے طور پر، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وسلام علی عبادہ، اور سلامتی ہے اس کے ان بندوں پر، الذین اصطفیٰ، جن بندوں کو اللہ نے چنا اپنے لیے، یعنی پیغمبروں پر، کیونکہ پیچھے پیغمبروں کے واقعات ہوئے نا، تو عذاب کس پر آیا؟ جنہوں نے پیغمبروں کی مخالفت کی، اور سلامتی کس پر؟ جن کو اللہ نے دین کی دعوت کے لیے سلیکٹ کیا، منتخب کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ، بتاؤ اللہ تعالیٰ، خیر، بہتر ہے، اما یشرکون، یا وہ معبود جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کیا ان معبودوں نے ان قوموں کو اللہ کے عذاب سے بچا لیا؟ اور جس کو اللہ نے بچانا چاہا اللہ نے اس کو بچا لیا۔ تو بتاؤ کون زیادہ عبادت کے لائق ہے؟ اصل مقصد اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ بہتر ہے یا یہ مشرک بہتر ہے؟ بہتر کا مطلب عبادت کے لحاظ سے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ یہ 20ویں پارے کی ابتدا میں اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں کہ کس کس قدرت کو تم جھٹلاؤ گے۔ ان تمام قدرتوں کو، اللہ کی طاقتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے تم نے، تو کیسی بے عقلی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اب سوالات قائم کر رہے ہیں، ام من خلق السماوات والارض، یعنی تمہیں پیغمبروں کے واقعات سے عبرت نہیں ہو رہی تو عقل استعمال کر کے اب مشاہدہ بھی تو کرو نا۔ آپ کہہ سکتے ہیں نا ہم نے تو یہ پیغمبر دیکھے ہی نہیں، یہ تو تاریخی واقعات ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو نشانیاں تو تمہارے سامنے ہیں جو تم صبح و شام دیکھ رہے ہو۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں بھلا بتاؤ، من خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، کوئی تو ہے نا جس نے بنایا ہے، وانزل لکم من السماء ماء، اور بنا کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا۔ یہ سب آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا، اگر یہ ہو رہا ہے آٹومیٹیکلی تو یہ سسٹم بھی تو اللہ نے بنایا ہے، تو دیکھنے میں یہ آٹومیٹیکلی ہے، جیسے کوئی آٹومیٹک مشین ہو جو کپڑے خود دھو رہی ہو، جیسے کہ مشینیں ہوتی ہیں اور خود ہی سکھا بھی رہی ہو، تو یہ کام آٹومیٹک دیکھنے میں تو لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ کوئی آٹو سسٹم نہیں ہے، بلکہ کوئی ہے جو انجینئر ہے جس نے یہ، کوئی میکینک ہے یا انجینئر ہے جس نے یہ سارا سیٹ اپ اس کے اندر فٹ کیا ہے، تو اسی کی طرف نسبت ہوگی کہ اس نے انسانوں کی ایسی خدمت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ ساری کائنات دیکھو مربوط کتنی زبردست مربوط ہے، بھلا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو بنا دیا، یہ تم بھی مانتے ہو کہ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پھر وہ پانی برسا رہا ہے تمہارے لیے، اور یہ پانی اگر خود بخود ایویں ہی برس رہا ہوتا تو بس کے ضائع ہو جاتا، لیکن نہ اس پانی کے برسنے کے نتائج کتنی خوشنما ہیں۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ، پھر ہم نے اگایا اس پانی کے ذریعے حدائق ذات بہجہ، خوشنما باغات بنائے۔ یہ بھی صنعت التفات ہے۔ التفات کا مطلب اللہ اپنے لیے غائب کے صیغے استعمال کر رہا ہے پہلے، تھرڈ پرسن سنگولر جسے انگلش گرامر میں کہتے ہیں نا، کہ وہ ذات جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، پانی اتارا، پھر اللہ خود آ گئے، ہم نے پھر اس سے جو ہے نا نباتات پیدا کیے۔ تو یہ بھی ایک بلاغت کا طریقہ ہے کہ اللہ نے غائب کے لفظ استعمال کرنے کے بجائے اللہ نے اب اپنے لیے نا کا صیغہ استعمال کیا، کہ ہم نے پھر اس کے لیے اس پانی سے خوبصورت باغات بنائے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان درختوں کو بنا لیتے۔ کیا یہ درخت جاپان کے، فرانس کے سائنسدانوں نے بنائے ہیں جو صرف پانی کے برسنے سے ایسے خوشنما درخت، انار کے، انگور کے اور کھجور کے، انگور کی بیلیں اور کھجور کے بڑے بڑے درخت پیدا ہو جاتے ہیں؟ اِلٰہٌ مع اللہ، اب اللہ سوال پوچھ رہے ہیں کیا کوئی معبود ہے اللہ کے سوا؟ معبود کا مطلب کیا کوئی اس لائق ہے کہ اس کی غلامی کی جائے اللہ کے ساتھ؟ اللہ کے سوا نہیں، اللہ کے ساتھ، کیونکہ مشرک یہ کرتے تھے، کہتے تھے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور یہ معبودوں کو بھی، جیسے ہندو کیا کہتا ہے بھائی وہ بھگوان جو آسمانوں پہ ہم اس کو بھی مانتے ہیں اور یہ جو چھوٹے موٹے بھگوان ہیں ان کو بھی ہم مانتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جو سارے کام کر رہا ہے اس کے ساتھ ان کو کیوں شریک کر رہے ہو؟ کیا کوئی معبود ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ؟ اگر ہو سکتا ہے تو وہ اس نے کیا کچھ کر کے دکھایا ہے؟ تم ہمارے سامنے اس کے کمالات بھی تو لے کر آؤ، تو تم سب مانتے ہو کہ سب کام اللہ کر رہا ہے۔ ما کان، ہاں، بل ہم قوم یعدلون، یہ بل کا مطلب کیا ہوتا ہے اضراب کے لیے، یعنی پچھلے کلام سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ فوراً یہ پکار کے کہیں گے کہ نہیں بھائی اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہو سکتا اور ہم توحید پرست ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ بالکل الگ۔ بل ہم قوم یعدلون، اللہ فرماتے ہیں بلکہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر رہے ہیں، اللہ کے برابر قرار دے رہے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا وہ ذات جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا، ذات قرار بنایا، جس میں قرار کا مطلب ہم یہاں اسٹے کرتے ہیں، کیسے مزے سے، یہاں کا موسم، یہاں کا
ہوا اور یہاں میں جو جس چیز کی جتنی ضرورت تھی اس حساب سے اللہ نے پیدا کر کے ہمارے لیے ایک قرار کی جگہ بنا دی. وجعل خلالها انہارا، اور اس کے بیچ میں اللہ نے نہریں جاری کر دی، دریا جاری کر دیے تاکہ زمین آباد ہو سکے. وجعل لها، کتنا پیارا منظر لگتا ہے جب آپ سفر کرتے ہیں اور بل کھاتے ہوئے چشمے گر رہے ہوتے ہیں، کیسے پکار کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب خود بخود نہیں ہوا، یہ سارا نظام کسی طاقتور بادشاہ نے بنایا ہے، یہ کوئی ذات ہے جس نے یہ اتنا خوبصورت سسٹم بنایا ہے، یہ پوری زمین کو میں پانی پھیلا دیا اس نے. وجعل لها رواسیا، اور بنایا اس زمین کے لیے مضبوط پہاڑوں کو اس نے. وجعل بین البحرین حاجزا، اور کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان آڑ پیدا کر دی اس نے. الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ؟ یعنی یہ جو اللہ ہے اس کے ساتھ تم کسی اور کو شریک کر سکتے ہو؟ ظاہر نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس نے اس کا 10واں حصہ بھی کچھ کائنات میں کیا ہو، کوئی بھی نہیں ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، تقاضا تو یہ تھا کہ یہ لوگ ایمان لے آتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں بلکہ اکثر لوگ یہ جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی علم ہی نہیں رکھتے. اور یہ علم وہ نہیں ہے جو ایک جہالت والی بات ہوتی ہے کہ بیچارہ کسی کو، یعنی یہاں علم نہ ہونے سے مراد اللہ عذر نہیں پیش کر رہے ہیں. جیسے کسی کو مسئلے کا علم نہ ہو، وہ غلطی کر لے تو کہتا ہے بھائی مجھے تو علم نہیں ہے. یہاں علم کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر جاہل بننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کرنا اسباب اور وسائل کے ہوتے ہوئے بھی. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا وہ ذات جو پریشان حال کی پکار کا جواب دیتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے. ویکشف السوء، اور وہ اس سے مصیبت کو دور کر دیتا ہے. اللہ وہ ذات ہے کہ جب ہم مجبوریوں میں پریشانیوں میں اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری پکار پر لبیک کہتا ہے اور ہماری مصیبتوں کو ہم سے دور کرتا ہے. اور یہ جو بت ہیں ان کے سامنے تو صدیوں تک پکارتے رہو، یہ تو سنتے ہی نہیں ہیں. تو کون قابل عبادت ہے بھائی؟ کون اس لائق ہے کہ اس کو پکارا جائے؟ ظاہر ہے وہ اس لائق ہے کہ جو پریشانیوں کو دور کرتا ہے. جب مصیبت زدہ آدمی اس کو پکارتا ہے تو اس کی پکار کا جواب دیتا ہے وہ. یہاں ایک وہ مشہور اشکال ہوگا کہ بھئی بہت سے مصیبت زدہ تو اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تو جواب نہیں دیتا، ان کی مصیبت بھی دور نہیں کرتا. تو خوب سمجھ لیں یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن کہتا ہے نا فالق الحب والنوا، اللہ وہ ذات ہے جو درختوں کو اگاتا ہے اور زمین میں گھٹلی کو پھاڑ کے تناور درخت بناتا ہے. اب کوئی اشکال کرے کہ ہم تو بسا اوقات گھٹلی زمین میں ڈالتے ہیں اور گھٹلی جل جاتی ہے، بیج جل جاتا ہے، تو اللہ کیوں نہیں اگاتا؟ تو یہی کہا جائے گا کہ جب چاہتا ہے تو کر لیتا ہے، جب کوئی حکمت ہوتی ہے تو نہیں کرتا وہ، لیکن جب کرتا ہے تو وہ اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر رہا ہوتا. جبکہ تمہارے بت تو چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے. تو یہاں بھی مطلب یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو کوئی مصیبت میں پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کا جواب دیتے ہیں اگر چاہیں. اگر اللہ کسی حکمت سے چاہتے ہیں کہ اس کا پکار کا جواب نہیں دینا اس معنی میں کہ یہ جو چاہ رہا ہے یہ چاہت پوری نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس سے کوئی اور مصیبت ٹال دیں گے یا اس کو اس کا قیامت کے دن ثواب کی صورت میں بدلہ دے دیں گے، اس میں 20 حکمتیں ہوتی ہیں. تو کسی حکمت کی وجہ سے اللہ اس کی دعا کو ظاہری طور پہ رد کر دیں تو وہ اس آیت میں داخل ہی نہیں ہے. لیکن اتنی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتے ہیں اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے نکالتے ہیں تو وہ تو اللہ ہی نکال رہے ہوتے ہیں نا. اور بسا اوقات اللہ نکال دیتے ہیں مصیبتوں سے. مشرکین مکہ بھی یہ بات بہت دفعہ نوٹ کرتے تھے کہ ہم جب اپنے بتوں کو پکارتے ہیں مصیبت میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، جب اللہ کو پکارتے ہیں تو بہت دفعہ مصیبت دور ہو جاتی ہے. تو آیت کا مقصد کیا ہوا کہ وہ ذات جب مصیبت زدہ اس کو پکارتا ہے تو وہ اس مصیبت زدہ کی مصیبت کا جواب دے کے اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے اگر اس میں مصلحت ہو. اگر مصلحت اس کے خلاف میں ہے تو پھر وہ دعا ظاہری طور پہ قبول نہیں کرتا. تو مقصد ہے کمپیئر کرنا کہ اللہ کو غیر اللہ سے. غیر اللہ تو کچھ بھی نہیں کرتے، جب اللہ چاہتا ہے تو دعائیں قبول کرتا ہے. تو جو دعائیں قبول کرتا ہے کیا اس جیسا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہو سکتا. تو ہم تو دیکھتے ہیں جب مصیبت میں ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو ہمیں تسلی ملتی ہے، بعض دفعہ ہماری مصیبت دور ہو جاتی ہے، نہیں تو اللہ کی طرف سے ایک تسلی مل جاتی ہے. لیکن ان بے جان بتوں کو یا ان بے جان خداؤں کو تم صبح و شام پکارتے رہو، نہ تمہیں کوئی تسلی ملے گی نہ ان کی طرف سے قیامت تک کبھی کوئی جواب آئے گا. تو یہ من یجیب المضطر اذا دعاہ، یہاں ایک لفظ محذوف ہے، جب چاہتا ہے. اللہ جب چاہتا ہے تو پکار کا جواب دیتا ہے. تو جب وہ جواب دیتا ہے تو وہ اللہ ہی جواب دے رہا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ تو کوئی اور جواب دیتا ہی نہیں ہے، چاہے صدیوں تک پکارتے رہو تم. الہ مع اللہ ویجعلکم خلفاء الارض، اور اس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا، تمہیں اتنا پروٹوکول دیا اس اللہ نے
تمام مخلوق پہ انسان کو فضیلت دے کے زمین کی لگام انسان کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے. خلیفہ کا مطلب یہی ہے, جانشین بنا دیا, لو بھائی زمین کی ڈور سنبھالو اور اس پہ حکومت کرو, اور ہر مخلوق پہ تمہیں اس نے حکومت دے دی. اِلٰہ مع اللہ, تو کیا کوئی معبود ہو سکتا ہے اس اللہ کے ساتھ؟ یعنی اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے کہ تم اس کو وہ پروٹوکول دو جو اللہ کو دینا چاہیے, وہ عبادت کرو جو اللہ کی کرنی چاہیے. قلیلا ما, بہت تھوڑی تم تذکرون, نصیحت حاصل کرتے ہو. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر, بھلا وہ ذات جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں سیدھا راستہ دکھاتا ہے. پہلے زمانے میں تو ریگستانوں میں لمبے لمبے اندھیروں کے سفر ہوتے تھے, سمندروں میں بھی راستے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ سیدھا راستہ کیسے پتہ چلے. لیکن اللہ نے ستاروں کا نظام ایسا نظام بنا دیا کہ صدیوں تک انسان ستاروں کی نقل و حرکت کو دیکھ کر ہدف متعین کرتا رہا ہے. اگر یہ ستارے نہ ہوتے اور ان کا ایک مخصوص نظام نہ ہوتا تو جو جہاں گیا وہ, اب دیکھیں نا عرب شام کی طرف جایا کرتے تھے, اتنے لمبے لمبے راستے تھے. آپ ذرا چل کے دیکھیں تو اندازہ ہوگا, یہ تھوڑے دیر کے بعد تو بھول بھلیاں ہو جاتا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا مشرق کدھر ہے, مغرب کدھر ہے, شمال کدھر ہے, جنوب کدھر ہے, کہاں سے جانا تھا کدھر پہنچ گیا. لیکن ایسا نہیں اللہ نے انسان کو اندھیرے میں رکھا, بلکہ نشانیاں قائم کر دیں اور آسمانوں پہ ستارے بنا دیے, جن ستاروں کے سال کے اعتبار سے ان کی ڈائریکشن چینج ہوتی ہے, اور جو ان ستاروں کو دیکھتے رہتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس ڈائریکشن کے لیے اس موسم میں یہ والا ستارہ کہاں ہوگا. تو یہ بڑا علم تھا جس کی بیس پہ دنیا نے ملکوں کو آباد کیا, تجارتیں آباد ہوئیں, لمبے لمبے سمندری اور صحراؤں کے, صحرا میں تو پہاڑ بھی نہیں ہوتے بسا اوقات کہ پہاڑوں کو دیکھ کے راستے کا اندازہ ہو جائے. تو اللہ کہتے ہیں یہ اللہ ہی تو ہے جس نے یہ نظام بنایا جو تمہیں اندھیروں میں اور خشکی میں راستے بتاتا ہے, جس کی وجہ سے تمہارے لیے سفر کرنا اور سفر کر کے اپنے مقام تک واپس پہنچنا آسان ہوتا ہے. ہاں آگے فرمایا وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, اور کون ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے, یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری والا بنا کے. کیسی گرمی کے بعد ایک دم ایک ٹھنڈی سی ہوا چلتی ہے اور ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے کہ اب آسمان سے پانی برسے گا, کھیتیاں لہلہائیں گی, گرمی دور ہوگی. عرب تو اس سے بہت زیادہ, کیونکہ جزیرہ عرب میں تو بارشیں بہت کم ہوتی ہیں, ان کے لیے تو بارش بہت بڑی نعمت تھی. اِلٰہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہو سکتا ہے, یعنی اس اللہ کے ساتھ جو یہ سب کچھ کام کر رہا ہے. تعالی اللہ, اللہ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ تم کیا جواب دو گے, ہم خود ہی بتا دیتے ہیں. اللہ بلند ہے عما, ان معبودوں سے, یشرکون, جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. آگے اللہ پھر سوال کرتے ہیں امن یبدأ الخلق, بھلا وہ ذات جس نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا, عدم سے وجود میں لایا, عدم سے وجود میں کائنات خود نہیں آ سکتی. ثم یعیدہ, وہی دوبارہ ختم کر کے دوبارہ بھی پیدا کرے گا قیامت کے دن. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اور وہ ذات جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے, آسمان سے بارشیں برسا کے اور زمین سے نباتات اگا کے روزی دیتا ہے. اِلٰہ مع اللہ, اس اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے, ہو سکتا ہے کیا؟ قل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے, ہاتو برہانکم, اگر اب بھی تم نہیں مانتے اور اب بھی کہتے ہو ہاں ہو سکتا ہے معبود, تو لے آؤ اپنی واضح دلیل, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. یعنی ہم تو برہان نہیں براہین لے کر آئے ہیں, ایک دلیل نہیں, ہم نے تو دلائل کے انبار لگا دیے ہیں کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہو, تو تم بھی کوئی ایک مضبوط دلیل تو لے کر آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو معبود ہے نا اس میں دو صفت کا ہونا ضروری ہے, قدرت کامل ہو, کمالات کامل ہوں, اور دوسرا اس کا علم کامل ہو, اس کو پتہ ہو کہ میرے بندے اس وقت کیا کر رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں تو ان کو اچھا بدلہ دے, برا کر رہے ہیں تو سزا دے سکے اور ان کی مدد کر سکے, ان کے حالات پر مطلع ہو, وہ معبود ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ قدرت تو تم نے میری دیکھ لی ہے, میں یہ سارے کمالات, میرے سارے کمالات تم نے دیکھ لیے. علم بھی کیا ہے کہ غیب کا علم بھی میرے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. ان معبودوں کے پاس جن کو تم پوچھتے ہو, پیروں کو, قبروں کو, ان کے پاس تو علم ہی نہیں ہے. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ زندہ کب ہوں گے دوبارہ, اگر مر جاتے ہیں تو قیامت کب قائم ہوگی, ان کو دوبارہ اللہ زندہ کب کرے گا, یہ تو اللہ کے محتاج ہیں. تو علم بھی, اللہ کی قدرت بھی کامل اور علم بھی کامل. قل, کہہ دیجئے, لا یعلم من فی السماوات والارض, کوئی نہیں جانتا جو آسمانوں اور زمین میں ہے غیب کا علم, الا اللہ, مگر اللہ جانتا ہے.
وما یشعرون، اور ان کے پاس شعور ہی نہیں ہے، ایان یبعثون، کہ یہ کب زندہ کیے جائیں گے، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ اصل بات یہ ہے، یعنی اتنے دلائل کے بعد ان کو ایمان لانا چاہیے تھا، پھر بھی ایمان نہیں لاتے، تو اللہ بتاتے ہیں بل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اصل بات یہ ہے، ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دلائل کی کمی ہے، اسلام کے برحق ہونے کی، توحید کے برحق ہونے کی دلائل کی کمی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے، ادارک علمہم فی الآخرہ، ان کا علم آخرت کے بارے میں فنا ہو چکا ہے۔ جب آخرت کے بارے میں سرے سے علم ہی نہیں ہے، یعنی شک بھی نہیں ہے ان کو، بلکہ ایسا ہے کہ پتہ ہی نہیں آخرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو جب حساب و کتاب آخرت کا بالکل علم نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حساب و کتاب کا تصور ان کے دماغ میں نہیں ہے۔ جب حساب و کتاب کا تصور کسی کے دماغ میں نہیں ہوتا تو پھر وہ سیدھے اور غلط راستے میں فرق کرنے کی ٹینشن لیتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے لائف کو انجوائے کرو، پوری قوم بتوں کی عبادت کر رہی ہے تو ہم بھی کریں گے، کیونکہ اس بت پرستی کو چھوڑیں گے تو قوم سے مخالفت لازم آئے گی، اور ایک عبادت کرتے کرتے ایک بتوں سے محبت بھی پیدا ہو گئی ہے ان کو۔ انسان اگر گدھے کو بھی روزانہ پیار کرے نا صبح اٹھ کے، تو گدھے سے بھی محبت ہو جاتی ہے، تو یہ پتھر کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے جھکتے انہی سے عقیدت محبت ہو گئی ہے، تو وہ محبت بھی نہیں چھوڑی جا رہی۔ تو جب انسان کو آخرت کا خوف نہیں ہوتا تو وہ گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ان کو سرے سے علم ہی نہیں ہے، اس لیے ان دلائل میں غور نہیں کر رہے، لیکن آگے اللہ ترقی کر کے، مزید ترقی کر کے گویا اپنی بات سے رجوع کر رہے ہیں۔ یہ ایک بلاغت کا طریقہ ہوتا ہے، اللہ اپنی بات سے کبھی رجوع نہیں کرتا، لیکن ہم سے اللہ تعالیٰ ہمارے انداز میں بات کرتے ہیں نا، تاکہ ہم، عربی میں نازل ہوا نا قرآن، تو وہی محاورے استعمال ہوئے ہیں جو عام زبانوں میں، عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اصل بات یہ آخرت کے بارے میں ان کو کچھ ہے ہی نہیں، لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں نا نا نا، بلکہ اصل بات یہ بل ہم فی شک منہا، ایسے بھی نہیں ہے کہ کچھ پتہ ہی نہ ہو، پتہ ہے لیکن شک میں ہے کہ پتہ نہیں قیامت ہوگی کہ بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ پہلے سے بھی تھوڑا اونچا درجہ ہے کہ شک کے بعد تو انسان کو تھوڑا غور و فکر کر لینا چاہیے۔ شک کے بعد تو ایک ہے تو نا سرے سے علم ہی نہیں ہے تو لفٹ ہی نہیں کرا رہے اور غور ہی نہیں کر رہے اس عقیدے پہ، اور پھر اپنے اعمال کی اصلاح کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ اور اس سے زیادہ ہر دھرمی ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی علم معدوم ہو، سرے سے علم نہیں ہے، بلکہ علم ہے لیکن یقین نہیں ہے، تو یقین نہ ہونے کی وجہ سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو جب انسان کو شک بھی ہوتا ہے نا کہ شاید حساب و کتاب ہو، تو تھوڑا سا سیریس ہو جاتا ہے کہ یار اگر ہو گیا تو مجھے کیا کرنا پڑے گا، اگر ہو گیا تو میں تو گیا کام سے۔ تو یہ اور بڑی ہر دھرمی ہے کہ شک ہے، اس کے باوجود بھی آخرت کے بارے میں غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حساب و کتاب کا خوف نہیں ہے۔ تو اللہ نے گویا پہلی بات سے ترقی کی کہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل سرے سے علم ہی نہیں ہے، نہ نہ نہ، علم ہے لیکن یقین نہیں ہے۔ اور اگلے کلام میں اللہ نے اور ترقی کی، فرمایا اصل بات یہ بھی نہیں ہے کہ شک ہے، بل ہم منہا عمون، یہ جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں۔ دلائل میں غور کریں، ان کو 100% یقین ہو جائے گا کہ آخرت برحق ہے۔ اللہ ایسے ہی بیکار نہیں پیدا کیا اللہ نے انسانوں کو کہ حساب و کتاب نہ لے اور ایسی مار کے مٹی کر کے بس فنا کر دے، تو ایسا نہیں، جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں، اندھے بنے ہوئے، یعنی پہلے سے بھی اللہ نے اور مزید ان کی شناعت اور برائی کو بیان کیا کہ جان بوجھ کر، اگر یہ ان کو پتہ ہے ہم غور کریں گے تو اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ قیامت قائم ہوگی، لیکن کیوں اندھے بنے ہوئے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے قیامت کو مان لیا نا تو ہمیں اپنی خواہشات چھوڑنی پڑیں گی۔ تو یہ 3 اسٹیپ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر دھرمی کو بیان کیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو مجرم ہے نا، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح چوری کرنے سے جو ہے حکومت ناراض ہوتی ہے، یہ چوری کوئی بری چیز ہے۔ پھر ہم تھوڑا ترقی کر کے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، اس کو پتہ تھا لیکن یقین نہیں تھا، اس لیے بیچارے نے چوری کی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں بھائی پتہ وتہ سب کچھ تھا، جان کر اندھا بنا ہوا ہے، خواہشات سے مغلوب اتنا ہو گیا، اس کو پتہ تھا خفیہ کیمرے مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر خواہشات کا غلبہ اتنا ہے، اس نے کہا چھوڑو یار بس اپنی خواہشات کو پورا کرو، دیکھو ہی نہیں کہ کوئی کیمرے لگے ہیں کہ نہیں لگے، کوئی ہمیں پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا۔ تو یہ اللہ نے ان کے 3 اسٹیپ بیان کیے ہیں۔ اصل تو آخری اسٹیپ ہے کہ جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں، یہ اس لیے غور و فکر کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ آنکھیں کھولیں گے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ بھائی اگر ہم نے آنکھیں کھول کے دلائل میں غور کیا تو اسلام کا برحق ہونا ہی ماننا پڑے گا ہمیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے قاتل کا آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یار اگر میں نے غور و فکر کیا تو وہ مجھے پتہ ہے میرا بیٹا ہی نکلے گا، تو پھر اس کو مجھے قتل کرنا پڑے گا یا سزا دینی پڑے گی، تو ایسے گھننے بن جاؤ کہ جیسے پتہ ہی نہ ہو کہ کس نے قتل کیا ہے۔ تو ایسے ہی آخرت کے بارے میں غیر مسلم جو ہیں وہ ایسے بنے ہوئے ہیں جیسے پتہ ہی نہیں کہ آخرت بھی ہوگی کہ نہیں، یعنی
غور ہی نہیں کرتے اور اندھے بنے ہوئے کہ اس ٹاپک کو چھوڑ دو بس، تاکہ اپنی خواہشات کو قربان نہ کرنا پڑے۔ یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، اور یہ بڑا زبردست رکوع ہے۔ یہاں سے جو شروع ہوتا ہے نا امن خلق السماوات والارض، پورا رکوع جب انسان پڑھتا ہے، میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو میرا تفسیر کا لیکچر ہے، اس کا مقصد لمبی چوڑی تفسیریں بیان کرنا نہیں ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں نا، آپ کو قرآن سمجھ میں آئے۔ آپ تراویح میں جب قرآن پڑھیں آپ کو سمجھ میں آئے، تو بڑا مزہ آتا ہے جب انسان یہ آیتیں پڑھتا ہے۔ یہاں سے اللہ کا کلام شروع ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کیسی اپنی تعریفیں کرتے ہیں، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، پھر آگے امن جعل الارض قرارا، بتاؤ یہ جس نے زمین تمہارے لیے بچھونا بنا دی، جس نے نہریں جاری کر دیں، جس نے پہاڑ بنا دیے، اور جو تمہاری پکار کا جواب دیتا ہے، دعائیں سنتا ہے تمہاری، اور اس نے تمہیں زمین پہ حکومت دے دی، جو تمہیں اندھیروں اور راستوں میں، اندھیروں میں، صحراؤں میں اور سمندروں میں راستے دکھاتا ہے، اور جو بارشوں سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے اور بارشیں نازل کرتا ہے، جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا اور قیامت میں دوبارہ زندہ کرے گا، جو تمہیں آسمانوں سے رزق دیتا ہے، تو اور جس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اس کو چھوڑ کر کیوں اس مخلوق کے پیچھے لگے ہوئے؟ تو یہ بہت اہم آیات ہیں، اور میں بار بار بتاتا ہوں مقصد کیا ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں نا، تو قرآن آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے۔ ہم اب اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں، سورہ نمل کا رکوع نمبر 6 اور 20ویں پارے کا رکوع نمبر 2، مختصر لفظی ترجمہ، پھر مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، اذا کنا ترابا، کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا بھی، انا، اصل میں تھا آ کا معنی تو کیا، اور انا اصل میں تھا اننا، تو کیا ہم لمخرجون، دوبارہ نکالے جائیں گے، لقد وعدنا، تحقیق ہم سے بھی یہ وعدہ کیا گیا، ہذا، یہ والا وعدہ کہ دوبارہ ہم زندہ ہوں گے، نحن، ہم سے بھی، وآباؤنا، اور ہمارے باپ داداؤں سے بھی یہ وعدے کیے گئے تھے، من قبل، پہلے، یہ تو بہت پہلے سے ہم سے وعدے ہوتے آ رہے ہیں، ان ہذا، نہیں ہے یہ بات، الا، مگر، اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کی تحریریں، پرانے لوگوں کے قصے، کیونکہ قصے اکثر لکھے جاتے ہیں نا، تو تحریر سے مراد ہے کہانیاں، قصے ہیں، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، جو یہ کہانیاں معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنا رہے ہیں۔ قل سیروا فی الارض، اے نبی ان سے کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، فانظروا، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرمین کا انجام کیسا ہوا، ولا تحزن علیہم، اور اے پیغمبر آپ غم نہ کریں ان کے اوپر، ولا تکن، اور نہ ہوں آپ، فی ضیق، تنگی میں، مما، ان چیزوں سے، یمکرون، جو یہ مکر کر رہے ہیں، جو مکر یہ کر رہے ہیں اس سے آپ تنگی میں نہ جائیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور یہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، عسیٰ، امید ہے کہ، ان یکون ردیف لکم، کہ ہو جائے تمہارے لیے پیچھے پیچھے آنے والا، ردیف کہتے ہیں اس کو جو سواری میں آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یا جو پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے، شاعری میں بھی ردیف کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، ردیف یردفو، ردیف لکم، کہ تمہارے پیچھے پیچھے آ جائے، یعنی بہت جلد تمہارے، یعنی ساتھ ساتھ ہی ہو، بعض الذی تستعجلون، جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو نا اس کا بعض حصہ، یعنی جو قیامت تم چاہتے ہو جلدی قائم ہو، تو قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی، لیکن اس بات کا پورا امکان ہے کہ اس میں سے کچھ عذاب تمہیں اللہ دنیا میں ہی دے دے، ردیف لکم، وہ تمہارا ردیف بن جائے، یعنی تمہارے ساتھ ساتھ ہی وہ عذاب آ جائے، یعنی دنیا میں ہی آ جائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لذو فضل علی الناس، لوگوں پر فضل والا ہے، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن لوگوں میں اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لَيَعْلَمُ، جانتا ہے، ما، وہ چیزیں، تُكِنُّ صُدُورُهُم، جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، اکن یکن اکنانن، یہ لفظ بھی پہلے گزر چکا ہے، چھپانا، جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو ظاہر کرتے ہیں، یعنی جو باتیں، وما من غائبۃ فی السماء والارض، اور نہیں ہے کوئی بھی غائب چیز آسمان یا زمین میں، الا فی کتاب مبین، مگر ایک واضح کتاب میں، جو بھی چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ تمہارے لحاظ سے چھپی ہوئی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ جو قرآن ہے، یقص، یہ بیان کرتا ہے، قصہ یقص، قصصاً، بیان کرنا، قصہ اسی سے نکلا ہے نا، وہ چیز جس کو بیان کیا جائے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر یہ بیان کر رہا ہے، اکثر الذی، اکثر وہ چیزیں، ہم فیہ یختلفون، جن میں بنی اسرائیل اختلاف کرتے ہیں، ان کو
ان کو بیان کر رہا ہے قرآن. وَإِنَّهُ اور بے شک یہ قرآن لَهُدًى ہدایت ہے, وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے لیے رحمت ہے, یعنی رحمت کا ذریعہ ہے. اِنَّ رَبَّكَ بے شک تیرا رب یقضی بینہم بحکمہ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا اپنے حکم کے ساتھ, یعنی قیامت کے دن اللہ ایک عملی فیصلہ بھی کر دے گا. وَهُوَ الْعَزِيزُ وہ زبردست غالب ہے, العلیم اور جاننے والا ہے. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّہ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مخاطب تو آپ اللہ پر اعتماد کیجئے. اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ آپ بالکل واضح حق پر ہیں. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو, میت کی جمع موتا. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ اصم کی جمع سم, اصم کہتے ہیں بہروں کو, اور آپ بہروں کو سنا نہیں سکتے. الدعاء پکار. اذا ولوا مدبرین جب وہ پیٹھ پھیر کر چل رہے ہوں. ولو کا معنی بھی پیٹھ پھیرنا, ادبر یدبرو ادبارن کا معنی بھی پیٹھ پھیرنا. تو مدبرین کی اس کو کہتے ہیں حال مؤکد, یعنی حال کا مطلب کیا ہوتا ہے جب وہ پھیرتے ہیں مدبرین اس حال میں کہ پشت پھیر رہے ہوتے ہیں, تو یہ اس کو کہتے ہیں تاکید کے لیے, یعنی جب وہ مکمل پیٹھ پھیر کے جا رہے ہوں تو یعنی ایک مردہ بھی ہو یا ایک بہرا بھی ہو اور وہ پیٹھ پھیر یعنی جو بہرا ہو وہ پیٹھ پھیر کے جا بھی رہا ہو تو آپ اس کو سنا نہیں سکتے. ایک تو بہرا ہونے کی وجہ سے, دوسرا اوپر سے وہ واپس جا بھی رہا ہے, سننا بھی نہیں چاہتا. وما انت اور نہیں ہے آپ بہاد العمی, یہ باز آئدہ ہے ہاد العم, ہادی یہ ہدایت دینے والا, اس میں فاعل ہاد العمی, عمی اعما کی جمع, اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے آپ. عن ضلالتہم ان کی گمراہی سے آپ ان کو نہیں نکال سکتے. ان تسمعوا آپ نہیں سنا سکتے الا مگر ان لوگوں کو من یؤمن بآیاتنا جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. فہم مسلمون پس وہ لوگ فرما بردار ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اور جب اللہ کا قول ان پر واقع ہو جائے گا, تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ اس کی, جب اللہ کی بات ان پر واقع ہو جائے گی تو کیا ہوگا. اخرجنا لہم ہم نکالیں گے ان کے لیے دابۃ من الارض زمین سے ایک جانور, تکلمہم جو ان سے کلام کرے گا, ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون کہ بے شک لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے. یہ لفظی ترجمہ ہو گیا اور اب اس میں وقت تھوڑا سا کم رہ گیا ہے تو میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کی تفسیر کی طرف آؤں گا. تو انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں سورہ نمل کا رکوع نمبر 6 اور 20ویں پارے کا رکوع نمبر 2 اس کی انشاءاللہ میں تفسیر سے یہ رکوع شروع کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.